أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ترجمہ: وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ جی کل کے ہمارے سبق میں جو آیت گزری تھی اس میں انسان کی موت و حیات کا تذکرہ تھا، اب اس کے بعد جو دیگر انعامات ہیں اس کا ایک اجمالی خلاصہ پیش کیا۔ آپ یہ سمجھیں اجمالی خاکہ یا خلاصہ کہہ دیں دیگر انعامات کا، اور دونوں کا یہی ہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، یعنی اس ذات کے کیسے انکار کرتے ہو جس نے موت و حیات تمہیں وجود دیا اور پھر تمہیں پر موت آئے گی، وہی طاری کرے گا اور پھر سب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے، خلق لکم تمہارے فائدے کے لیے، غذا، لباس، پانی، ہوا، خوشبو، بلکہ جو بھی ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نیک بختی اور کمال حاصل کرنے کے ذرائع یہ سارے انسانی مفاد کے واسطے۔ اب پھر بعض چیزیں ایسی ہیں بظاہر وہ یہ لگتا ہے کہ اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے، چاہے وہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ، یعنی کسی واسطے کے ذریعے کہ بغیر کسی واسطے کے فائدہ نہ پہنچے۔ اب چاہے یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ہو۔ اب بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دعا یا استعمال میں براہ راست آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کی خبر بھی نہیں ہوتی انسان کو، ہے نا؟ کسی نے کہا تھا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو بعض چیزیں یعنی وہ بھی بالواسطہ جو ہے ایک واسطے کے ذریعے انسان کو فائدہ کے لیے، جیسے یہ جو موذی جانور ہے نا، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، تو یہ بھی بعض اوقات یہ زہریلے جانور بھی کا جو زہر ہے یہ تریاق کا کام دیتا ہے، علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ بعض موسموں میں انسان مکھیوں سے تنگ آ جاتا ہے، مگر یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ غلاظت کا ڈھیر جو بیماری کا باعث بنتے ہیں انہیں مکھیاں ہی چاٹ جاتی ہیں، تو یہ انسان پر احسان کرتی ہیں۔ اب بظاہر آدمی سوچے نا یہ مکھی کس لیے پیدا کی، مکھی کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو گندگی ہوتی ہے، گندگی کے ڈھیر ہوتی ہیں، یہ جو فضا میں گندگی ہوتی ہے یہ مکھیاں کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔
تو یہ انسان پر کتنا بڑا احسان کرتی ہیں کہ غلاظت کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، اور اس آیت میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ یہ سب چیزیں پہلے پیدا کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ ان میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور ملائے اعلیٰ کے دوسرے فرشتے ہیں، ان میں مقرب فرشتے بھی ہیں، اور ان میں پھر باقی فرشتے بھی، سارے یعنی سب کے سب انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ فرمایا نا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی۔ اس کے لیے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اصلاً یہ ساری چیزیں مباح یعنی جائز سمجھی جائیں گی، جائز ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ البتہ جس چیز کے متعلق حرمت کی دلیل آ جائے گی صرف وہی حرام ہوگی، باقی سب جائز سمجھی جائیں گی۔ یعنی جس چیز کے بارے میں آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے دلیل سے، تو وہ چیز حرام ہے، ورنہ ساری چیزیں انسان کے لیے حلال۔ زمین کی ساری اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہارے لیے صرف زمین کی چیزیں ہی نہیں پیدا کی، بلکہ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کر دیے ان کو 7 آسمان، یعنی تے در تے، اوپر نیچے۔ اس طرح کوئی چیز رکھی جاتی ہے نا، تے، ایک تے کے اوپر دوسری تے، دوسری کے تیسری تے، اس طرح 7 آسمان پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان تک، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، کتنا؟ 500 سال کی مسافت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے، اب آسمان بھی جو ہے وہ انسان ہی کے لیے، پھر آسمان کے اندر جتنی چیزیں بنائی وہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی گئی۔ اور تو فرمایا کہ یہ اللہ نے فسواہن سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیا۔ اور اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور یہی صحیح ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی اور پھر اس کے بعد آسمان بنایا، اور پھر آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو علیم کل اور قادر مطلق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قادر ہے ہر چیز پر، جو خالق اور رب ہے، اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ جب وہی ذات ایسی ہے تو
پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اس وجہ سے فرمایا کیف تکفرون، کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی، کیسے انکار کرتے. تو کیف تکفرون سے لے کر وہو بکل شیء علیم تک دو آیات کا تعلق آپ یہ سمجھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا پیچھے رکوع کے شروع میں اس کے ساتھ ہے، یعنی اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود کی نعمت بخشی، زندگی دی، پھر موت کا طاری کرنا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، اسی کے قبضے قدرت میں. پھر اس نے زمین کی ساری نعمتیں تمہیں عطا کی، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ زمین کی تمام سبزیاں اور پھل پیدا کیے. اور انسان متاع لکم ولانعامکم، اور یہ سب چیزیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. اور یہ مویشی جانور کس لیے پیدا کیے گئے؟ یہ بھی ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے کہ انسان اس سے بہت سے فائدے لیتا ہے. تو اب سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق، پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اس وجہ سے انسان کو نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں کو غور کرنا چاہیے. انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچے، ان کا استحضار کرے کہ اللہ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور کیسی کیسی نعمتیں دن رات میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. ان میں سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان پر سوچتے ہیں نا، تو بظاہر ظاہری طور پر بھی ان کو دینے والا کوئی نہیں، وہ اللہ کی ذات. تو جب وہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے. اس وجہ سے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ آیت کل کے سبق سے رہ گئی تھی، تو آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ. آگے چونکہ نیا ایک موضوع آ رہا ہے، انسان کی پیدائش، اور اس میں جو مکالمہ ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو انشاءاللہ وہ آج تھوڑا ہے، لیکن کیونکہ اب اگلی بات شروع ہوگی تو وہ الگ موضوع ہے. تو آج کے لیے یہاں تک ہے انشاءاللہ، پھر آگے کل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا. والذی، وہ ہوا وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں، ارض زمین، ارض زمین، جمیعہ سب، ثم پھر، استوا قصد کیا، ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع سات سماوات آسمان، وہو اور وہ، بکل ہر شیء چیز، علیم جاننے والا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.